نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ معزز علماء کرام، برادران اہل سنت والجماعت، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام نماز تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کا پروگرام ہے۔ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد ولی فاروقی صاحب دامت فیوضہم کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک سنا اور جنہوں نے قرآن پاک سنایا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ مرنے کے بعد قبر میں اللہ اس قرآن کو نور اور روشنی کا ذریعہ بنائے، اور کل میدان حشر میں قرآن کو ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ میں نے قرآن مقدس کے 6 سپارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز وہ جو اللہ نے نعمتوں کی صورت میں ہمیں عطا کی، اس کو ذکر فرمایا، اور دوسری وہ جو اللہ نے میثاق کی صورت میں ہم سے عہد لیا، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا۔
میں بڑے مختصر وقت میں ان دو چیزوں پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز وہ ہے جو اللہ نے نعمت کی صورت میں ہمیں دی، اور دوسری چیز وہ ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا۔ اور دونوں چیزوں کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک یہ وجود کس کی نعمت ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اس وجود کے اندر زندگی کس کی نعمت ہے؟ اس آنکھ کے اندر نظر کس کی نعمت ہے؟ اس کان کے اندر سننے کی طاقت کس کی نعمت ہے؟ اس زبان کے اندر بولنے کی قوت کس کی نعمت ہے؟ خداوند کائنات نے صرف انسان کے وجود میں بے شمار نعمتیں، عقل نعمت ہے یہ کوئی نہ؟ جاؤ جا کے پوچھو اس پاگل اور مجنون سے جس کا 6 فٹ کا وجود میرے وجود کی طرح ہے، اس کے وجود میں بھی سر ہے لیکن عقل نہیں ہے، اس کو گرمی اور سردی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جاؤ جا کے اس آنکھ کی قدر اس نابینے سے پوچھو، وجود اس کا بھی میری طرح، آنکھ اس کے چہرے پہ بھی موجود ہے لیکن اس کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جاؤ جا کے زبان کے بولنے کی قدر اس گونگے سے پوچھو جس کے منہ کے اندر زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کا یہ وجود بنایا، اور خالق کائنات نے قرآن مقدس کے اندر اس کو بطور انعام کے ذکر کیا کہ اے انسان، مخلوقات تو میری اور بھی بڑی ہے لیکن جس طرح میں نے تجھے عظمت عطا کی ہے، میری تمام مخلوقات میں سے کسی کو وہ عظمت عطا نہیں ہوئی۔ تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تیرے سامنے میں نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تجھے زمین میں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، میرا یہ کرم تو دیکھنا، میرا یہ فضل تو دیکھ، میں نے ساری مخلوقات میں
تجھے عظمت عطا کی ہے، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، میں نے تیرا وجود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تیری مٹی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گوندا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی، پھر تیرا وجود تیار کر کے میں نے اپنے جبرائیل کو تیرے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے اپنے میکائیل کو تیرے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میرے سارے ملائکہ حتیٰ کہ عرش اٹھانے والے فرشتے تیرے سامنے جھک گئے۔ پھر زمین کے اندر میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا، زمین میں میں نے تجھے اپنی خلافت کا تاج عطا کیا، میرے فرشتے میرے سامنے التجائیں کرتے رہے، یا اللہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ تیری تسبیحیں ہم بیان کرتے ہیں، یا اللہ تیری پاکیاں ہم بیان کرتے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے سجدے ہم کرتے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے رکوع ہم کرتے ہیں، خلافت ہمیں ملنی چاہیے، تو اس انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے جو زمین کے اندر جا کے قتل و غارت کرے گا، زمین کے اندر جا کے ڈاکے مارے گا، زمین کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گا، زمین کے اندر جا کے کرپشن کرے گا، زمین کے اندر جا کے دوسروں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے سارے فرشتوں کو ایک ہی لفظ کہہ کے چپ کروا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تجھے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، بلکہ خدا بندے کائنات قرآن مقدس کے اندر 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے اس مقام کی قسم جس مقام پہ میں اپنے موسیٰ کلیم سے ہم کلام ہوا تھا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے ان گلیوں کی قسم جن گلیوں کے اندر میرے محبوب کے تلوے لگ گئے۔ یا اللہ 4 قسمیں کھا کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، 4 قسمیں کھا کے کہتا ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، کائنات کے اندر انسان سے زیادہ حسین، انسان سے زیادہ خوبصورت، انسان سے زیادہ جمیل میں نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ یہ وجود نعمت ہے یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے، اس وجود کے اندر اللہ نے لاکھوں نعمتیں رکھی، یہ تو ہو گئی انسان کے وجود کی نعمتیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھ، میں نے بیرونی نعمتیں تجھے کتنی عطا کی۔ یہ زمین کس کی نعمت ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ آسمان کس کی نعمت ہے؟ آسمان میں چاند سورج ستارے کس کی نعمت ہیں؟ زمین کی چیزیں کس کی نعمت ہیں؟ بلکہ خدا مند کائنات فرماتے ہیں او میرے بندے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان زمین کے اندر میں نے جو کچھ بھی بنایا تیرے لیے بنایا، بلکہ میں تو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے بندے، زمین میں نے کھیتیاں بنائی تو تیرے لیے، تجھے کھیتیوں کے لیے نہیں بنایا،
میں نے بھینس پیدا کی تو تیرے لیے، تجھے بھینس کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے بکری پیدا کی تو تیرے لیے، تجھے بکری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لیکن اے انسان تو کتنا ناشکرا ہو گیا، اے انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہو گیا۔ جس بھینس کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا تھا تو اپنے رب کو چھوڑ کے صبح سے لے کے شام تک اس بھینس کا ہو کے رہ گیا، اس لیے کہ تیرے دماغ کے اندر ایک بات آ گئی، اگر میں نے صبح سے لے کے شام تک بھینس کی خدمت نہ کی میں دودھ کیسے حاصل کروں گا، میں مکھن کہاں سے کھاؤں گا، میں لسی کہاں سے پیوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس بھینس کی خدمت کے لیے او میرے بندے تو نے مجھے بھی چھوڑ دیا، اس بھینس کی خدمت کے لیے میری مسجد کو بھی چھوڑ دیا، اس بھینس کی خدمت کے لیے میرے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اس بھینس کی خدمت کے لیے میرے پیغمبر کی سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک طرف بھینس اپنی آواز نکالتی ہے، تو دوڑتا ہے اس کو پٹھے ڈالنے کے لیے، اس کو چارہ ڈالنے کے لیے، دوسری طرف مسجد سے میرا منادی اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف آجا، آجا کامیابی کی طرف آجا۔ او میرے بندے جس چیز کو میں نے تیرے لیے بنایا تھا تو اس کا ہو کے رہ گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ میں نے تو اپنی ان بھینس تو بھینس رہی، کہتے ہیں شوق کا مول کوئی نہیں ہے، میں نے تو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو کتوں کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ اچھے سے اچھا ناشتہ اپنے کتے کو کروائیں گے، سردیوں میں گرم لباس الگ، گرمیوں کا لباس الگ، کتے کو 3 وقت کھانا الگ، اس کا دودھ الگ، اس کے لیے نہانے کا انتظام الگ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے بندے میری کائنات کے اندر جو کچھ بھی تھا میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، لیکن اللہ شکوہ کر کے کہتے ہیں میرے بندے تو ان چیزوں کا ہو کے رہ گیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میری مسجد کو چھوڑ دیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے پیغمبر کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر سن میرا عرش بری کا فتویٰ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان جس نے پوری کائنات کا غلام بن کے مجھے چھوڑ دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں میری نظروں کے اندر یہ انسان نہیں، اولئک کالانعام یہ جانور ہے۔ بلکہ اللہ کا غصہ یہاں ٹھنڈا نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ جانور نہیں جانور سے بھی بدتر ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑا، میرے پیغمبر کی سنت کو چھوڑا، میری مسجد کو چھوڑا، میری نماز کو چھوڑا، اللہ کہتے ہیں یہ جانور ہے، جانور۔ یہ فتویٰ قاری محمد ولی صاحب کا نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اللہ کہتے ہیں یہ انسان شکل سے تو انسان ہے، بنایا میں نے اس کو انسان ہے، لیکن میری کاغذوں میں یہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے، بل ہم اضل، جانور بھی نہیں جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے انسان بنایا، میری نعمت، میں نے تجھے وجود دیا، میری نعمت، اس وجود کے اندر صحت دی، میری نعمت، لیکن یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، سارے احسان اپنی جگہ، لیکن ایک احسان میں نے تجھ پہ اتنا بڑا کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے ساری نعمتیں دے کے احسان نہیں جتلایا، ایک نعمت ایسی دی ہے اللہ نے اس نعمت پہ احسان بھی جتلایا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میری بے شمار نعمتیں، تمہارے وجود کے اندر بھی میری نعمتیں، وجود کے باہر بھی میری نعمتیں، ساری نعمتیں اپنی جگہ، اور اتنی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم بیٹھ کے میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے، میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا۔ یا اللہ کیا احسان کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ان کے اندر اپنا محبوب محمد الرسول اللہ بھیجا۔ حضور احسان ہے یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے، حضور اللہ کی نعمت ہے یا کوئی نہ؟ اللہ چاہتے تو ابراہیم خلیل اللہ کا امتی بنا دیتے، اللہ چاہتے موسیٰ کلیم اللہ کا امتی بنا دیتے، اللہ چاہتے عیسیٰ روح اللہ کا امتی بنا دیتے۔ ہم نے مانگا تو کوئی نہیں تھا، مطالبہ تو کوئی نہیں کیا، بغیر مطالبے کے اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کہتے ہیں میری اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ناقدری نہ کرنا، ورنہ قیامت والے دن اللہ سوال کریں گے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم پہ ایک نعمت اور کی ہے، ہمیں اپنا کلام عطا کیا، ہمیں قرآن کی شکل میں اپنا کلام عطا کیا۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے ہیں قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، اس زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کی مجلس میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ یہ کلام وہ ہے جو اللہ نے، جس کی تلاوت اللہ نے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، بزرگ بول رہے ہیں، نوجوان نہیں بول رہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ زبور۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں یہ تو ہو گئی بڑی کتابیں، چھوٹے صحیفے اور کتابچے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض کہتے ہیں 104 صحیفے اترے آسمان سے، بعض کہتے ہیں 315 صحیفے اترے، لیکن یہ ساری کی ساری اللہ کی کتابیں ہیں، کلام نہیں ہے۔ ان میں سے واحد اعزاز جو کلام ہونے کا حاصل ہے وہ اس کتاب قرآن مجید کو ہے، کہ قرآن صرف کتاب نہیں، اللہ کا کلام بھی ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کتاب وہ ہوتی ہے جس میں مفہوم خدا کا ہوتا ہے، الفاظ فرشتوں کے ہوتے ہیں، الفاظ خدا کے نہیں ہوتے۔ کلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر الفاظ بھی خدا کے ہوتے ہیں، مفہوم بھی خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو میری اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری اس نعمت کو یاد کرو، میں نے تمہیں صرف کتاب نہیں اپنا کلام عطا کیا ہے۔ اور کون سا کلام عطا کیا؟ خدا بندے کائنات فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے وہ کلام عطا کیا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو اتارنے والا بھی میں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی، ذرا اونچی آواز سے، تورات کو اتارا تو میں نے، لیکن تورات کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے بنی اسرائیل پہ ڈالی، انجیل کو اتارا تو میں نے، لیکن انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے بنی اسرائیل پہ ڈالی، میں نے زبور کو اتارا، حفاظت کی ذمہ داری اسی امت پہ ڈالی، لیکن جب باری آئی قرآن کی، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو اتارنے والا بھی میں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والا بھی، ذرا اونچی آواز سے، یا اللہ تو نے قرآن کی حفاظت کس طرح کی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کے وہ الفاظ ہیں جن الفاظ کی تو تلاوت کرتا ہے، دوسرا قرآن کا وہ معنی ہے جو معنی میرے پیغمبر نے بیان کیا، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کے معنی بھی محفوظ، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کی تفسیر بھی محفوظ، یا اللہ تو نے کس طرح حفاظت کا بندوبست کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے دو ٹیمیں تیار کر دی، ایک طرف میں نے بچے تیار کر لیے، چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے بچے جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کر لیا، قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیا، اگر کوئی ظالم قرآن کے ایک لفظ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، 10 سال کا معصوم بچہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ارے ظالم میں تجھے قرآن کے 30 پاروں میں سے ایک لفظ بھی بدلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، اگر کہیں غلطی آ جائے کوئی چلنے دیتا ہے؟ اونچی آواز سے، سامنے چلنے دیتا ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، شاہ جی لاہور میں بیان کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شاہ جی کا بیان سننے آئے، بیان کے دوران قرآن کی ایک آیت پڑھی اور غلط پڑھی، سامنے مجمع میں سے ایک نابینا حافظ اٹھا، اس نے کہا شاہ جی قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا، آپ بہت بڑے خطیب ہیں، خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، لیکن قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ شاہ جی نے غصہ کر کے بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جا۔ وہ نابینا حافظ بیٹھ گیا، شاہ جی نے پھر قرآن کی وہی آیت پڑھی، پھر غلط پڑھی، وہ نابینا حافظ پھر اٹھا، اس نے کہا شاہ جی قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا، شاہ جی نے پھر بٹھا دیا، تیسری بار پڑھی پھر غلط پڑھی، پھر وہ نابینا حافظ اٹھا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا لوگو میں نے قرآن کی یہ آیت دوسری اور تیسری بار قصدن غلط پڑھی، جان بوجھ کر غلط پڑھی، اللہ میری یہ غلطی معاف کرے، صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ اگر آنکھوں والے قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے اللہ ان نابینوں سے قرآن کی حفاظت کروائے گا۔ ایک نابینا آدمی قرآن کا ایک لفظ غلط نہیں پڑھنے دیتا، اللہ کہتے ہیں میں نے حفاظ کی ٹیم تیار کر دی ہے جس کے پاس قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ آج دنیا عیسائیت کو مسلمان چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے لاؤ اپنے پیغمبر پہ اترنے والی کتاب انجیل، ایک صفحہ بھی تم تغیر و تبدل سے محفوظ نہیں دکھا سکتے۔ آج بھی مارکیٹ کے اندر انجیل کے 4 نسخے ملتے ہیں، ہر نسخہ دوسرے سے الگ،
دنیا یہودیت کو مسلمان چیلنج کر کے کہتا ہے، لاؤ اپنے پیغمبر پہ اترنے والی کتاب تورات جو تغیر اور تبدل سے محفوظ ہو۔ کوئی یہودی اصلی تورات پیش نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کا ایک 8 سال کا بچہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے، آؤ میرے پاس، میرے سینے کے اندر وہی قرآن محفوظ ہے جو 1400 سال پہلے محمد عربی کے قلب اطہر پہ اترا تھا۔ اور صرف یہ نہیں، حفاظ تو اتنا بھی بتا دیتے ہیں، آپ تو عام لوگ تو اتنا ہی جانتے ہیں نا، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے، 30 پارے ہیں۔ قرآن کے منزلیں کتنی ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ خیر القرون میں لوگوں نے 7 دنوں کے اندر قرآن پاک مکمل کرنے کے لیے 7 منزلیں بنائی تھی کہ روزانہ کے حساب سے 1 منزل پڑھیں گے۔ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 رکوع، 114 سورتیں، آیات کتنی ہیں؟ 6666 آیات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بتا دیتے ہیں قرآن میں کلمات کتنے ہیں؟ 77,349، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے قرآن کے اندر حروف کی تعداد 3,23,774 ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب اتنی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے تو یہ آپ کو موٹا سا تعارف کروایا، اس امت نے تو یہاں تک لکھا ہے قرآن میں مد کتنی بار آئی ہے، قرآن میں شد کتنی بار آئی ہے، قرآن میں زبر کتنی بار آیا ہے، قرآن میں زیر کتنی بار آیا ہے، حتیٰ کہ قرآن کے حروف تہجی الف کتنی بار آیا، با کتنی بار آیا، تا کتنی بار آیا، سا کتنی بار آیا، الف سے لے کے یا تک سارے حروف تہجی کی تعداد بھی لکھی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا کی کوئی کتاب اتنے جلدی یاد نہیں ہوتی جتنا قرآن جلدی یاد ہوتا ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ جن کی مادری زبان پنجابی ہے، سارے پنجابی بولنے والے بیٹھے ہیں، یا قومی زبان جن کی اردو ہے، ہم 2 ہی زبانیں جانتے ہیں، یا پنجابی یا اردو۔ میں آپ سے کہتا ہوں میاں محمد بخش صاحب کا کلام، ان کا دیوان چھپا ہوا ہے، آپ میں سے کتنوں کو زبانی یاد ہے؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر گزرے ہیں، اردو زبان ہے۔ علامہ اقبال کے کلام جو اردو زبان میں لکھے گئے، آپ میں سے کتنوں کو یاد ہیں؟ حالانکہ پنجابی مادری زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن اس مجمع کے اندر بھی الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر پوچھوں نا قرآن کے حفاظ کتنے ہیں جن کو الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن یاد ہے، حالانکہ نہ عربی ہماری مادری زبان ہے، نہ عربی ہماری قومی زبان ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہمارے ہاں مدارس کے اندر زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں ایک بچہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ تو عام طور پہ روٹین یہ ہے، ورنہ ہمارے پاس تو ایسے بچے بھی آتے ہیں جو 9 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 7 دن میں قرآن حفظ کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے 2 مایہ ناز شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ آئے امام صاحب کے پاس،
امام صاحب میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے فقہ پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ، میرے مدرسے میں داخلے کی شرط یہ ہے جو آدمی قرآن کا حافظ ہوگا اس کو میں داخلہ دوں گا، تو قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ امام محمد چلے گئے، 7 دن کے بعد واپس آئے، کہا امام صاحب داخلہ دیجئے۔ فرمایا میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا میرے مدرسے میں داخلے کی شرط ہے قرآن کا حافظ بچہ آئے گا میں داخلہ دوں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت میں نے 7 دنوں میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ بلکہ علماء کرام تشریف فرمائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دنوں کے اندر قرآن پاک حفظ کیا۔ قرآن کا اس سے بڑا اعجاز کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک طرف حفاظ کی ٹیم تیار کر دی، آپ کو 10 سال کے بچے بھی ملیں گے، 8 سال کی بچیاں بھی ملیں گی، 80 سال کے بوڑھے بھی ملیں گے، ہر عمر کا آدمی قرآن کا حافظ ملے گا۔ قرآن کے الفاظ کی اللہ نے یوں حفاظت کی، اور یہ قرآن پاک حفظ کرنا یہ کوئی معمولی فضیلت اور معمولی عظمت نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے، آج دنیا میں تو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن مجرم اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان مجرموں پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی، ان کے جرائم ثابت ہو چکے ہوں گے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے او میرے فرشتوں لے جاؤ ان مجرموں کو جہنم کی طرف۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ مجرم اللہ کی عدالت سے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، راستے کے اندر ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا میں ان مجرموں کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے تو کون ہے؟ اللہ کے فیصلے کے سامنے رکاوٹ بننے والا، تو وہ بچہ کہے گا میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، دنیا میں میں نے اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا تھا، میرے پاک پیغمبر نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ اگر تو اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے گا میرا رب قیامت والے دن تیرے خاندان کے ان 10 بندوں کے بارے میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی تیری سفارش قبول کرے گا۔ یا اللہ ان مجرموں میں سے فلاں میرا چچا ہے، ان مجرموں میں سے فلاں میری خالہ ہے، ان مجرموں میں سے فلاں میرا ماموں ہے، میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرمائیں گے جا اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اب ایمانداری سے بتائیے میدان محشر میں بھی جو میری شفاعت کا سبب بن رہا ہے یہ اعزاز تھوڑا ہے یا زیادہ؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ اور ایک دور تھا اس امت کے اندر قرآن پاک حفظ کرنے کا یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی غیر حافظ ہو۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پنجاب کے راجہ رنجیت سنگھ سے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنا 1400 کا قافلہ لے کے بیت اللہ کے حج کے لیے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں یہ بحث چل پڑی کہ قرآن پاک حفظ کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اور یاد رکھیے قرآن پاک حفظ کرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد
اس کو محفوظ رکھنا واجب ہے۔ یہ بحث چل پڑی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے قافلے میں 1400 افراد تھے، تو جب مکہ والوں نے تحقیق شروع کی تو ان کو پتہ چلا کہ سید احمد شہید کے قافلے میں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، حتیٰ کہ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حافظ نہ ہو۔ 1400 آدمی قرآن کے حافظ۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پہلے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کروایا، قرآن کی عظمت سے ان کو روشناس کروایا، پھر جا کے پنجاب کے راجہ رنجیت سنگھ سے مقابلہ کروایا۔ میرے دوستو، قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قیامت والے دن یہی بچہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے قیامت کا ایک اور نقشہ بھی کھینچا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن چند مجرم اللہ کی عدالت میں لائے جائیں گے، فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی، ان مجرموں کے بارے میں اللہ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ٹھیک ہے ہم مجرم ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے ہمیں مجرم بنایا ہے۔ اب اللہ تو سارا جانتے ہیں، اللہ کو تو سارا علم ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میدان محشر سے ان کو پکڑ کے لاؤ جو تمہیں دنیا میں مجرم بنانے والے تھے۔ یہ میری خبر نہیں ہے، امام الانبیاء کی خبر ہے۔ وہ مجرم واپس اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کسی کے ہاتھ میں اپنے باپ کا گریبان ہوگا، کسی کے ہاتھ میں اپنی ماں کا گریبان ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے یہ تو تمہارے والدین ہیں۔ وہ مجرم کہیں گے یا اللہ ہم بد اخلاق ہوئے، ہماری بد اخلاقی میں والدین کا حصہ ہے۔ یا اللہ ہم بے نمازی بنے، ہمارے بے نمازی ہونے میں والدین کا حصہ ہے۔ یا اللہ ہم مجرم بنے، ہمارے جرائم کے اندر والدین کا حصہ ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، والدین نے کبھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، والدین نے کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں۔ ہم جرم کرتے تھے، ہمیں پیسے والدین دیتے تھے، ہماری ناجائز خواہشیں پوری کرنے کے لیے مال والدین فراہم کرتے تھے۔ یا اللہ ہمارے اندر تو عقل نہیں تھی، ہمارے اندر شعور نہیں تھا، ہم معصوم بچے تھے، یہ ہمارے جرم بڑھتے گئے۔ جب ہم نے شعور پکڑا، جب ہمارے اندر عقل آئی، جرم ہمارے اندر پختہ ہو گئے۔ یا اللہ اصل مجرم بنانے والے ہمارے یہ والدین ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اور میرے فرشتوں پکڑو ان مجرموں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی اور بیڑیاں پہنا کے جہنم میں پھینک کے آؤ۔ میرے دوستو، آج میں نے اور آپ نے سوچنا ہے ہم نے اپنی اولاد کو کس رخ پہ لے کے جانا ہے۔ وہ اولاد جو کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، ہم نے اولاد کو وہ تعلیم دینی ہے یا وہ تعلیم دینی ہے جو تعلیم حاصل کر کے دنیا میں بھی اولاد ہماری نافرمان بنے اور قیامت والے دن بھی ہمیں گریبانوں سے پکڑ کے جہنم میں لے کے جائے۔ اس لیے سوچنا آج ہم نے ہے، دنیا کی تعلیم اولاد کو بے شک دلوائی جائے، لیکن قرآن کی تعلیم، پیغمبر کی سنت کی تعلیم، نماز کی تعلیم، مسجد جانے کا راستہ، کیوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مرو اولادکم وہم ابناء، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال کی عمر کو پہنچے نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، نماز نہ پڑھنے پہ ان کو سزا دو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی، ایک طرف حفاظ کی ٹیم تیار کی، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے، اور دوسری طرف اللہ نے علماء کھڑے کر دیے
جن علماء نے قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفہوم کو جو میرے پاک پیغمبر نے بیان کیا ہے 1400 سال سے محفوظ کر رکھا ہے، اگر کوئی بدبخت اٹھ کے قرآن کی کسی آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہے، اس کی غلط تفسیر کرتا ہے، علماء اس کے سامنے سد سکندری بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے ظالم ہم تجھے قرآن کا معنی، قرآن کا مفہوم، قرآن کا مطلب بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن اتارا نعمت کی صورت میں، اور اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 1400 سال پہلے بھی قرآن کا محافظ میں تھا، آج بھی قرآن کا محافظ میں ہوں، اور قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ اللہ اس نعمت کے بارے میں کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں اپنا کلام دیا، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے۔ میرے دوستو آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ہمارے ہاں رمضان کے مہینے میں قرآن کھولا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، رمضان کا اختتام ہوتا ہے، قرآن سے میرا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، باقی 11 مہینے میں قرآن کو اپنی الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہوں، پھر تب نکلتا ہے جب میں نے کوئی مردہ بخشوانا ہو، پھر قرآن پاک الماری سے تب نکلتا ہے جب میں نے کوئی نیا مکان یا نئی دکان بنائی ہو، پھر قرآن الماری سے تب نکلتا ہے جب میں نے سر پہ اٹھا کے قسم کھانی ہو، اور میں ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے سے مردے بخشوائے جاتے ہیں، جس مردے کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے اس مردے کی اللہ بخشش کرتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا۔ قرآن جس مکان کے اندر پڑھا جائے اس مکان کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اس دکان کے اندر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن سوال یہ ہے کیا قرآن صرف اس مقصد کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف ان 2-4 مقاصد کے لیے اترا ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے تب قرآن پڑھ لو، نیا مکان بناؤ تب قرآن پڑھ لو، یا قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا لو؟ نہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے، اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میدان محشر کے اندر ان لوگوں کے خلاف اللہ کا پیغمبر میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، یا اللہ ان مجرموں کو پکڑ۔ اب ایمانداری سے بتائیے، رسول ہی ہمارے خلاف گواہ بن جائے، رسول ہی اللہ کی عدالت میں کہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو وہاں میرے دوستو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ رمضان گزرنے کے بعد باقی 11 مہینے بھی قرآن سے ہمارا تعلق رہے گا۔ کیوں جی، ارادہ کرتے ہیں؟ اور جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی، الحمدللہ آپ کے علاقے میں بھی مستند علماء کرام موجود ہیں، کوشش کریں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ہر بندہ بیٹھا ہے دانشور اور مفکر بنا ہوا، اور لوگوں کو اپنے ذہن کے مطابق دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے، اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔